وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عزیزان گرامی، ہم ایک ایسے مہینے سے گزر رہے ہیں جسے ماہ شعبان کہتے ہیں، جس کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں، اور قریب ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو بڑا برکت والا مہینہ، بڑا رحمتوں والا مہینہ اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جب اسے آسمانی کتابوں کو نازل فرمانا تھا تو اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا، تو لہٰذا یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اسے مجھے اور آپ کو عام مہینوں کی طرح نہیں گزارنا ہے، بلکہ اسے عبادتوں میں گزارنا ہے۔ عبادتوں والا مہینہ اگر ہم کہیں گے تو بالکل بجا ہوگا، کیونکہ اس میں بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اس میں روزہ بھی شامل ہے، تراویح کی نماز بھی شامل ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، اعتکاف بھی ہے۔ الغرض اس میں بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ اس مہینے میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارنے کے بجائے عبادتوں میں گزارنا، یہی اس جمعہ کا پیغام ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جب انتخاب کیا قرآن مجید کے لیے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی ماہ رمضان میں نازل فرمایا، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ السلام کو روزانہ قرآن سنایا کرتے رات میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن سنا رہے ہیں، تو اس سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو لہٰذا بتانا یہ مقصود ہے کہ اسے غیر اہم نہ سمجھیں، بلکہ یہ بہت اہم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ بڑی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس کو بہت سارے مہینوں کے مقابلے میں بڑی اہمیت ہمیں دینا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن مجید کو نازل فرمایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنا رہے ہیں، اور اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جب تراویح کی نماز پڑھائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا شوق، جذبہ اور ان کے اندر عبادت کرنے کا جو ولولہ تھا، اسے دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ انہیں خدشہ ہو گیا، انہیں اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے میری امتیوں پر، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن پڑھانے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں کس قدر نمازوں کا اہتمام کرنے کا اور خصوصی طور پر تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے کا شوق اور جذبہ تھا۔ محترم سامعین، اس مہینے کو شہر التوبہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی توبہ قبول فرما دیتا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو جنتیوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا اور اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنانے کا بھی مہینہ ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کو آپ دیگر غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو کر نہ گزاریں، بلکہ عبادتوں کے ساتھ گزاریں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو اس بات کا بھی خدشہ پیدا ہوتا ہے، شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بزنس نہیں کریں گے، صرف عبادتوں میں گزاریں گے تو ہمارے بزنس کا کیا ہوگا؟
تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اس ماہ مبارک میں بزنس کرنے، کاروبار کرنے، تجارت کرنے سے روکا ہے، بلکہ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، آپ حج کے مہینے میں ہو، حج کر رہے ہو، مینا میں ہو، آپ تجارت کر سکتے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں ہو تب بھی تجارت کر سکتے ہیں، اور آپ حج کے دنوں میں تجارت کر سکتے ہیں، اس کی کھلی چھوٹ دی گئی۔ اہل علم نے کہا کہ اگر ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس ہماری عبادتوں کو متاثر کر رہا ہے تو پھر ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عبادتوں پر زیادہ اہمیت دے، کیونکہ یہ صرف ایک مہینے کے لیے آتا ہے اور 11 مہینے آپ کے پاس تجارت اور کاروبار کے لیے ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کاروبار بھی کریں، تجارت بھی کریں، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، تاکہ آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا رہے۔ محترم سامعین، اس ماہ مبارک میں بہت ساری عبادتیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی عبادت جو ہم روزے، جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر دعا پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے ہی چاند نظر آئے ہمیں دعا کا اہتمام کرنا ہے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ سنت رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ تو لہٰذا جیسا کہ میں نے کہا کہ عبادتوں کا مہینہ ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی چاند نظر آ گیا، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیں خود دیکھنا ہے، چاند دیکھ کر دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ محترم سامعین، جیسے ہی چاند نظر آ گیا اس کے بعد تمام لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ اس سوچ اور فکر سے آتے ہیں کہ ہم صرف 3 دن کی تراویح پڑھیں گے، 10 دن کی تراویح پڑھیں گے اور 15 دن کی تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد کاروبار میں لگ جائیں گے، جبکہ تراویح کی جو نماز ہے وہ پورے 30 دن ہمیں پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ ہم صرف 3 دن پڑھیں گے، 5 دن پڑھیں گے، 10 دن پڑھیں گے، اور بہت سارے لوگ ختم قرآن کی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ غور کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ پڑھ کر قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو قرآن مجید تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ، بغیر ترتیل کے اور بغیر رکے کے، اس طرح تیزی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی ایسا کرنے والوں کا ہمیں ساتھ دینا ہے۔ الغرض تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ پورا رمضان ہمیں تراویح کا اہتمام کرنے کا مکمل ارادہ کرنا ہے۔ ہم یہ دل میں ٹھان لینا ہے کہ میں انشاءاللہ پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کروں گا۔ محترم سامعین، آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد فرض کی۔ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرض نماز مکمل فرض کی، جبکہ تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے ساتھ ہی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد دوسری وحی آئی، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ اور قیام اللیل کرو۔ اور یہ جو تراویح کی نماز ہے اسی کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، تراویح کی نماز بھی کہا جاتا ہے، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا شک و شبہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز الگ ہے، تراویح کی نماز الگ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ تو الغرض تہجد کی نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو کہتے افلا کن عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، اور ہمیں سے بعض مسلمان ایسے ہیں جو صرف 4-5 دن تک
تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہی سے مکمل تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے، پکا عزم کیجئے کہ میں انشاءاللہ پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کروں گا۔ اور اس میں ہمیں اس بات کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر تراویح کی نماز پڑھوں گا تو بزنس کون دیکھے گا، اگر بزنس نہیں کروں گا تو پھر میرا کاروبار کیسے چلے گا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بے حساب ان کے صبر کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اتنا بدلہ کہ آپ حساب نہیں لگا سکتے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بدلہ عطا کرے گا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کر رہے ہیں تو یقیناً اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہترین ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ دوسری اہم عبادت جو ہمیں ماہ رمضان میں کرنی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، تو اسی طرح ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک شخص نے پورا مکمل قرآن ایک مہینے میں ختم کرنے کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ پورا قرآن مجید ایک مہینے میں مکمل تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز میں، یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے اس کے ہر نماز میں آپ 4 صفحے پڑھیے، تو لہٰذا آپ کا قرآن ایک مہینے میں مکمل قرآن ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مہینے میں میرے 2 قرآن ہو جائیں مکمل، تو لہٰذا آپ ہر نماز میں 8 صفحات کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا مکمل قرآن 3 مرتبہ اس مہینے میں ختم ہو جائے تو پھر 12 صفحے ایک نماز میں آپ، یعنی ایک نماز کے وقت آپ پڑھ لیجئے۔ تو اس طرح آپ 4 صفحے کو بڑھاتے جائیے۔ ہر نماز میں فجر کی نماز جیسے ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد 4 صفحے پڑھ لیے، ظہر کی نماز ہم پڑھ لیے اس کے بعد 4 صفحے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ تو لہٰذا ایک ٹائم ٹیبل انہوں نے بڑا بہترین بنایا ہے کہ آپ کو پڑھنے میں دشواری بھی نہیں ہوگی اور قرآن مجید ماشاءاللہ مکمل بھی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی جو بندہ تلاوت کرے گا یقیناً وہ بے شمار اجر و ثواب کو حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ محترم سامعین، اب میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بہت کم ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے۔ اب ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں، تو اہل علم نے کہا کم سے کم وہ قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ سنیں، تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بجائے تلاوت کو سنیں۔ وہ ان کے قرآن مجید کو سننے کے سبب بھی انہیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا اہم کام جو مجھے اور آپ کو اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ کہ آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنی ہے۔ ہم میں سے بعض ایسے مسلمان ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب تو نہیں ہوں گے، لیکن بعض ایسے مسلمان ہیں رات جاگنے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں اور ہم رات جاگ رہے ہیں، جبکہ رات جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، یہ رات جاگنا ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ جو بندہ بھی اس کا اہتمام کرے گا وہ ایک رات کو پا لیتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار پائے گا، اس کی عبادتیں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو جائے گی۔ محترم سامعین، غور کیجئے گا، صرف 5 راتوں میں تلاش کرنی ہے، اور اگر ایک بھی مل جائے تو یقیناً اس کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن یہ راتیں بھی ہم سے جاگنی نہیں ہو پاتی۔ تو لہٰذا آج ہی سے تہیہ کیجئے، کسی طرح کا کوئی بھی مشغول کام کیوں نہ ہو، میں ضرور اس راتوں کا اہتمام کروں گا اور اس رات کو جاگوں گا۔ یہ میرا اور آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، مکمل عزم ہو، ارادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوگی، توفیق شامل حال ہوگی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلوں کو بھی آسان فرما دے گا۔ محترم سامعین، ایک اور اہم عبادت جو مجھے اور آپ کو یا پھر کچھ مخصوص بندے بھی کر لے تو کافی ہے، جسے کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ پہلے وہ کچھ الگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کو
اور ان کے اپنے آپ کو انہوں نے سنوارا اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی مکمل کوشش کی، اصلاح کی، اعتکاف کیا کر لیا، اس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی، ماشاء اللہ وہ نیک بن گئی۔ تو یہ اعتکاف کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہ پہلے کی دنیا میں الگ تھے، پہلے کے ان کے معاملات الگ تھے، لیکن جب انہوں نے اعتکاف کیا تو پھر ان کی دنیا بدل گئی، وہ نیک لوگوں میں شامل ہو گئے اور ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنے لگے۔ تو لہٰذا بعض لوگ اس کا جب اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور آپ یقین جانیے جو اعتکاف کرتا ہے وہ نمازوں کا بڑا پابند ہو جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ صف اول کا جب اہتمام کرتا ہے تو پھر یقیناً اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان کسی سبب سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے تو اگلے رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو الغرض یہ بڑا اہمیت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے، اسے عبادتوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ محترم سامعین، سب سے اہم بات اس مہینے کی مجھے اور آپ کو یہ کرنی ہے کہ اس مہینے میں ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا رہنا، پیاس سے، کھانے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہی روزہ ہے، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ بات فرمائی۔ حالانکہ بندہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے، یقیناً بھوکا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بھوکے رکھنے کا مقصد کیا بتلایا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان پورے کا پورا بدل جائے، اس کے دل کی دنیا بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، اس کی نظر بدل جائے، اس کی فکر بدل جائے اور اس کے ارادے اور اس کی نیتیں بدل جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ روزہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں بھوکے رہنا، روزہ آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، اور اسی طرح ہاتھ اور پیر کا، جسم کا، دل کا، فکر کا، سوچ کا، ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو پوری طرح بدل دینا، اپنی اصلاح کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ محترم سامعین، دو انسان کے اندر خواہشیں ہوتی ہیں، شہوتیں ہوتی ہیں، ایک شہوت البطن ہے، ایک شہوت البطن ہے، پیٹ کی خواہش۔ انسان جب پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر جب حد سے گزر جاتا ہے تو پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام کسی چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی پیٹ کی خواہش کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح شہوت الفرج ہے، شرمگاہ کی شہوت، یہ بھی انسان کے اندر حد سے جب گزر جاتی ہے تو وہ جائز اور حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بجائے بدکاری، بد اخلاقی اور زنا کاری میں مبتلا ہو کر اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ روزہ ان دونوں چیزوں سے روکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو تو فوراً شادی کرو، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے کہ تم شادی نہیں کر سکتے تو پھر کہا کہ تم روزہ رکھو۔ روزہ رکھو، یہ تمہاری خواہشوں کو، نفسانی خواہشوں کو ختم کر دے گی، چاہے وہ پیٹ کی خواہش ہو اسے بھی ختم کر دے گی، چاہے وہ فرج کی خواہش ہو اسے بھی ختم کر دے گی۔ تو لہٰذا یہ جو روزہ ہے یہ میرے اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے، ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے، ہماری فکر کو بدلنے کے لیے، ہمارے اخلاق کو بدلنے کے لیے، ہمارے کردار کو بدلنے کے لیے اور ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہمیں بدلنا ہے اس مہینے میں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو رمضان بدل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ رمضان سے پہلے کچھ الگ تھے، جب رمضان آتا ہے رمضان میں عبادتیں کر کے، نمازیں پڑھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اس قدر بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو رمضان نہیں پائے اور جن لوگوں نے رمضان کو پا لیا، ان کے اور رمضان کے درمیان آسمان و زمین کا فرق آ جاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں 2 شخص آئے اور ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اب جب اسلام قبول کیا تو دونوں مدینے میں رہنے لگے، لیکن ان میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ایک معرکے میں شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کا ساتھی وہ 1 سال بعد فطری موت اور انتقال کر جاتا ہے۔
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور وہ دونوں لوگ بھی موجود ہیں، دونوں شخص بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دروازہ کھول کر آتا ہے اور اس میں جو 1 سال بعد انتقال کر گیا اسے پہلے بلایا جاتا ہے، اور اس کے کچھ دیر کے بعد جو بندہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، اس کے بعد اسے بلایا جاتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور ایک وہ بندہ جو ایک فطری موت مرا، اپنی موت مرا، اسے جنت میں پہلے بلایا گیا، اور جبکہ وہ شخص جسے جو شہید ہوا اسے بعد میں بلایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو 1 سال بعد تک زندہ تھا اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا، اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، رمضان کو پانا، رمضان کو حاصل کرنا اور رمضان میں عبادتیں کرنا ہمارے درجات کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم پہلے رمضان میں بالکل الگ تھے، لیکن ہمارے رمضان میں عبادتیں کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کو غنیمت جان کر غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگائیں۔ اور ایک بات یہاں پر خاص طور پر میں بتلاتا چلوں کہ روزے کی حالت میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بات کرنے سے باز نہیں آتے، ذرہ برابر بھی ان کے جھوٹی باتوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، غیر رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کی زبان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ آپ قرآن مجید کو کھولیے، قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا جھوٹوں کے بارے میں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹے انسان پر۔ اور جو بندہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیا ایسے بندے کا روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے تعالیٰ کی لعنت ہو رہی ہے۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں بآسانی جھوٹی باتیں بیان کر کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں بھی اس جھوٹی باتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يطاع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بات کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو پتہ یہ چلا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمارے اجر و ثواب کو کم کرنے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا آج سے ہی تہیہ کر لیجئے کہ رمضان ہم اس طریقے سے گزاریں گے، اس طریقے سے گزاریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا نام جہنمیوں کی فہرست میں اگر ہے تو نکال کر جنتیوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا، رغم انفن رغم انفن رغم انف، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو، وہ ہلاک ہو۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، ایسا شخص خاک آلود ہو اور وہ برباد ہو۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، جبرائیل نے دعا کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہیں یہ نصیب نہیں ہو پا رہا ہے، وہ اس ماہ رمضان کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، صحت اور تندرستی کو غنیمت جانتے ہوئے، وقت کو ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس ماہ رمضان کو گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، راضی کرنے کی کوشش کریں، اور للہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیجیے، میرے لیے، آپ کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیجیے۔ یقین جانیے اس اخلاص کی وجہ سے آپ چھوٹا عمل کریں گے، تھوڑا سا عمل کریں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑا ہوگا اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ آخر میں
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پورا ماہ رمضان عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔